اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے 60 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ لفظی ترجمہ: وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، غمامہ بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، من و سلوہ، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاک میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا اور نہ تم ظلم کرنا، ولیکن لیکن، کانو تھے تم، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ بمحاورہ ترجمہ: اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا تاکہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں گئے تو وہاں کھلے آسمان کے نیچے تیز دھوپ، اور وہ بھی صحرا اور ریتلا علاقہ جہاں ان کے لیے رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا کہ ان کے لیے ایک خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا کہ وہ بادل کے سائے میں پھر وہ رہتے تھے اور انہیں تیز دھوپ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور صحرائے سینا میں ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیا، ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام فرمایا۔ من ایک قسم کا میٹھا تھا جو گوند کی صورت میں ان کے لیے نازل ہوتا۔ سلوہ اس میں جنس ہے جو بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا کوئی پرندہ تھا۔ صحرا میں اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے اور وہ ان کا شکار کر کے اپنے لیے کھانے کا انتظام فرماتے۔ من سے مراد میٹھا اور سلوہ سے مراد نمکین یا کرارا ہے۔ آیت نمبر 58۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ لفظی ترجمہ: وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، ادْخُلُوا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ، مِنْهَا اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے بھی تم چاہو، رغداً بافراغت، وَادْخُلُوا اور داخل ہونا، بابا دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہتے ہوئے، حِطَّةٌ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے، محسنین احسان کرنے والوں کو۔ بمحاورہ ترجمہ: اور جب ہم نے تمہیں کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر جہاں سے تمہارا جی چاہے تم کھاؤ پیو، اور جب تم دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں بخش دے، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور ہم عنقریب احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ ہذہ القریہ اس بستی سے مراد یقیناً بیت المقدس ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ اے میری قوم، اس مقدس شہر میں تم داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری خوراک کا انتظام فرما دیا ہے، اس میں سے جہاں سے بھی تمہارا جی چاہے حلال اور پاکیزہ میں سے تم جی بھر کر کھاؤ، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ، لیکن جب تم دروازے میں داخل ہونا تو انتہائی عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ ویسا ہی حکم تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر سورہ نصر میں دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 8 رکعت نماز فتح ادا کی۔ وَسَا نَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ اگر تم نے یہ نیکی کی کہ تم دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے تو ہم عن قریب تمہیں اور بھی زیادہ دیں گے۔ آیت نمبر 59، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ لفظی ترجمہ، فَبَدَّلَ پھر بدل ڈالا، الَّذِينَ جن لوگوں نے ظالموا ظلم کیا، قولاً اس بات کو، غیر الذی دوسری وہ جو کہ قیل لہم ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا پھر ہم نے اتارا علی الذین ان لوگوں پر، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بمحاورہ ترجمہ، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کے بدلے انہوں نے بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ان ظالم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا اور اپنے سرینوں پر گھسڑتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے، تو انہوں نے حبۃ فی شعرۃ کے دانہ بالی میں۔ اس سے بڑھ کر عناد اور حکم الہی کی مخالفت کیا ہو سکتی ہے؟ اس نافرمانی کی بنا پر انہیں ظالم قرار دیا گیا۔ اس ظلم کی سزا ان پر طاعون کا عذاب نازل ہوا۔ رجز کے معنی گو مطلق عذاب کی ہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مراد طاعون ہے۔ بما کانوا یفسقون، اس ظلم عظیم، اس ظلم اور نافرمانی کو قرآن کریم نے فسق سے قرار دیا ہے، جس کے معنی حدود اللہ سے نکل جانا ہے۔ آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ لفظی ترجمہ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب ضرب مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنا عصا پتھر پر، فَانفَجَرَتْ پس پھوٹ نکلے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ تحقیق جان لیا، کل اناسٍ ہر قوم نے، مشربہم اپنے پینے کی گھاٹ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ بمحاورہ ترجمہ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے،
چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو اسی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کا انتظام فرما دیا اور ہر گروہ نے اپنا پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا۔ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ان پر احسان کیا کہ ان کے لیے 12 چشموں کا انتظام اس لیے فرمایا کہ وہ آپس میں فساد نہ کریں تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ معزز ناظرین، آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے 60 تک کی مشق کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔